MT میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی وقاری سید نقیب الامین صاحب برقی قاسمی محتمیم و شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سنگڑا و جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اڑیسہ کو بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ حضرت کو درخواست کرتا ہوں کہ حضرت کے خطاب سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحبني اتبع سنتي ومن اتبع سنتي كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ علماء اکرام، معزز حاضرین، حضرات سامعین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، کافی مدت کے بعد آج اس دینی محفل کا انعقاد ہوا ہے کہ جس مجلس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ ایک بات آدمی یہ یاد رکھے کہ دنیا کے اندر کسی بھی حال میں کسی بھی جگہ رہے، جب تک ہماری زندگی ہے، ہمارے جان میں جان ہے، جب تک ہم دنیا کے اندر زندہ ہیں تو ہماری آپ کی زندگی اللہ اس کے نبی کے طریقے پر گزرنی چاہیے۔ آدمی کوئی بھی کام کرے تو اس میں یہ دیکھے یہ کام اللہ اس کے نبی کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اس کام کو اللہ نے اپنے نبی کو اس کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحابہ نے حاصل کیا اور حاصل کرنے کے بعد اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچا دیا۔ حدیث میں آتا ہے
کہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ وہ نصیحت ایک لمبی ہے جس کو بخاری شریف کے اندر امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے۔ اس کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک رونما ہونے والی چیزوں کی نشاندہی فرمائی اور آپ نے پیشین گوئی فرمائی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے جب اپنی بات کو مکمل کر لیا، 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، کہ دیکھو تم میں جو آج حاضر ہے وہ میری بات غائبین تک پہنچا دے جو حاضر نہیں ہیں۔ آپ نے اعلان کیا، صحابہ موجود ہیں، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، اے میرے صحابہ تم حاضر ہو، تمہاری ذمہ داری ہے تم اس بات کو اپنے غائبین تک جو آج موجود نہیں ہیں یا وہ پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں یا تم سے دور رہتے ہیں، اس بات کو پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ میرے دوست بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پیغام کو لے کر پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا۔ میرے دوست بزرگوں، نوجوانوں، یہاں تک کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر بھی صحابہ اکرام تشریف لائے۔ میرے دوستو، یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر بہت سارے اولیاء اکرام تشریف لائے۔ نبی پاک علیہ السلام کے فرمودات کو صحابہ نے گھر گھر پہنچا دیا، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا دیا اور آپ نے کہا کہ معاذ تم کو یمن جانا ہے، یمن کے تم گورنر ہو۔ میرے دوست بزرگوں، نوجوانوں، اللہ کے نبی حضرت معاذ کو سواری پر سوار کرتے ہیں۔ جب معاذ سواری پر سوار ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خیر خلق اللہ، اے اللہ کے حبیب، مجھے یمن کی گورنری مل سکتی ہے، مجھے گورنری کا پاور مل سکتا ہے، یہ عہدہ مجھے ملا ہے، آپ نے عطا کیا ہے، لیکن اے اللہ کے حبیب گورنری کا مسئلہ الگ ہے، گورنری کا معاملہ الگ ہے، لیکن یا رسول اللہ میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا وعظمتاً میں رہ کر میں آپ کا دیدار کیا کرتا تھا، صبح کو آپ کو دیکھتا، جب جی چاہتا اور آپ کی دیدار کے لیے میں آ جاتا، ہم آپ کو دیکھتے تھے، تسلی ہو جاتی تھی، آپ کو دیکھتے تھے، ہمیں بھوک محسوس نہیں ہوتا، آپ کو دیکھ لیتے تھے، سارا چین سکون ملا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ، آپ کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے حضرت معاذ کو جانے کے لیے، حضرت معاذ سواری پر سوار ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ نصیحت فرماتے ہیں، آپ سمجھاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے تھوڑی دور تک آپ حضرت معاذ کے ساتھ چلتے رہے، معاذ سواری پر ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نیچے ہیں، آپ چل رہے ہیں، معاذ کو نصیحت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں معاذ تم جا رہے ہو، اے معاذ تم جا تو رہے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب تم میرا دیدار نہیں کر سکو گے، اب تم دوبارہ مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ تمہیں جو ذمہ داری دی گئی ہے گورنری کی، اس ذمہ داری میں تم لگے رہو گے، تمہیں فرصت کا موقع نہیں ملے گا،
تم میرے دیدار کو نہیں آ سکو گے اور میں اس سے پہلے اللہ کو پیارا ہو چکا ہوں گا۔ حضرت معاذ کا صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے، حضرت معاذ رونے لگتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے ہوئے رخصت کر دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی نے، اے معاذ اگر تمہارے سامنے کوئی معاملہ آئے تم کیا کرو گے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں فیصلہ کروں گا۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا بی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے کروں گا۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تمہیں وہ معاملہ اللہ کے قرآن میں نہیں ملا تم کیا کرو گے؟ فرمایا وَبِسُنَّةِ رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سنت میں تلاش کروں گا، اللہ کے نبی کے فرمودات میں تلاش کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تمہیں وہاں بھی نہیں ملا اب فیصلہ کیسے کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ اجتہد برأیی، قرآن و حدیث پر غور کر کے اجتہاد کروں گا، مسئلہ اس سے نکالوں گا، اسے قرآن سے اسی حدیث سے۔ میرے دوست بزرگ فرمایا میں مسائل کو نکالوں گا، اسی سے میں فیصلہ کروں گا، اسی سے مسائل بیان کروں گا۔ اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اے لوگو آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں تمہارے درمیان، اگر تم اس پر عمل کرتے رہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے، فرمایا تم پھسلو گے نہیں، گمراہ نہیں ہوگے، راستہ بھٹکو گے نہیں۔ فرمایا کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تم کو ایک طریقہ دیا، ایک نمونہ دیا، ایک کارڈ دیا، ایک ماپ دیا، وہ محمد الرسول اللہ کا ہے، محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ اس کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی بھی طریقہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول جو فیصلہ کر دے، جو حکم صادر فرما دے، جو فیصلہ سنا دے، اس میں کوئی چونچرا نہیں کر سکتے، اس میں کوئی قطر بیوت نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ کہتے ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ میرے جوانوں، میرے بزرگوں، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ طریقہ اللہ اس کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہے وہ دین نہیں ہے، وہ شریعت نہیں ہے، وہ نبی کریم کے طریقہ نہیں ہے، اس طریقے میں کامیابی نہیں ہے۔ اس طریقے کو اگر کوئی اپنائے گا جو طریقہ محمد الرسول اللہ کا نہیں، یاد رکھیے گمراہ ہو جائے گا، گمراہی کے دلدل میں پھنس جائے گا۔ جب گمراہی کے دلدل میں پھنسے گا تو میرے دوست بزرگوں وہ گمراہ ہو کر، وہ مرتد ہو کر، وہ کافر ہو کر مر جائے گا، ایمان اس کا سلب ہو جائے گا، ایمان اللہ اس کا چھین لیں گے۔ میرے نوجوانوں آج حال یہ ہے اگر کہیں پر کوئی شادی ہوتی ہے، اگر کہیں پر کوئی مر جاتا ہے، اگر کوئی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، نوجوانوں مسلمان ہے، مسلمانوں گھروں میں طرح طرح کے خرافات کیے جاتے ہیں، طرح طرح کے رسم و رواج کیے جاتے ہیں، طرح طرح کے طریقے رونما ہو مسلمان کرتا ہے۔ کہیں تو مسلمان اگر کوئی مر جاتا ہے، میرے نوجوانوں یاد رکھو اللہ اس کے نبی نے جو طریقہ بتا دیا اسی طریقے پر کرنا ہوگا۔ جو طریقہ ہے وہ طریقہ علماء بتائیں گے، وہ طریقہ مفتیان اکرام بتلائیں گے، وہ طریقہ علماء فضلاء بتائیں گے، وہ طریقہ مدارس والے بتائیں گے، وہ طریقہ مسجد کا امام بتائے گا، وہ طریقہ عالم دین بتائے گا، وہ طریقہ علماء بتائیں گے جو طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ میرے جوانوں اگر کوئی مرتا ہے طرح طرح کے رسم و رواج، طرح طرح کے بدعت و خرافات،
طرح طرح کی چیزیں کرتے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی باتیں کی جاتی ہیں. کوئی مر جاتا ہے، اگر اس کی بیوی زندہ ہے اسے لا کر کھڑا کیا جاتا ہے، مہر معاف کرنے کی بات کہی جاتی ہے. یاد رکھیے وہ صاحب معاملہ تھا، وہ زندہ نہیں ہے، اب مہر معاف ہونے والا نہیں ہے. اس کے ادائے ما وجب کے بعد میرے دوست بزرگوں، اس کی تجہیز اور تکفین کے بعد اب اس کے مال سے، اس کے چھوڑے ہوئے مال سے، اس کے ترکے سے اس کا مہر دیا جائے گا. اس کی بیوی کا حق ہے. آج نوجوانوں مہر میں تاخیر لوگ کر دیتے ہیں، مہر میں اتنا تاخیر کرتے ہیں کہ انہیں مرنے کے بعد یاد آتا ہے کہ مہر ذمے میں رہ گیا ہے، مہر ادا نہیں ہوا ہے. بعض جگہ مسلمانوں، بعض جگہ ہم نے دیکھا کہ لوگ شادی کے دن مہر ادا کر دیتے ہیں. اصل تو یہی ہے کہ شادی کے دن مہر ادا کر دیا جائے. اگر نہیں کر سکتا ہے کسی وقت بھی دے سکتا ہے، کسی وقت بھی ادا کر سکتا ہے. لیکن بعض ماں بہنیں وہ ہیں اگر شوہر مہر ادا کرتا ہے وہ یہ سمجھتی ہیں ہو سکتا ہے اس کی نیت میں گڑبڑی ہے، یہ شاید مجھے چھوڑنا چاہتا ہے، شاید کہیں اور تاک جھانک کرتا ہے، شاید کہیں اور ارادہ ہے. وہ مہر کو غلط سمجھنے لگتی ہے. میری ماں، میری بہن، یہ تیرا حق ہے، یہ تیرا حق تجھے لینا چاہیے، یہ تیرا حق ہے، اس حق کو تجھے لینا ہے. میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، طرح طرح کے خرافات کرتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی مر جاتا ہے یا عورت مرتی ہے، مرد مرتا ہے، بعض جگہ پر لوگ سرما، کاجل، نہ جانے کیا کیا چیز لگا دیتے ہیں. جہاں تک جتنا حکم شریعت کے اندر ہے، جہاں تک محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے، اسی پر غدا میرے دوست بزرگوں، اسی طرح تجہیز و تکفین کرنی ہوگی، اسی طرح قبر میں اتارنا ہوگا. میرے جوانوں، آج آپ نے دیکھا وہ میدان محشر کا جھلک دیکھا. آپ نے لاک ڈاؤن کے موقع پر، آپ نے کورونا کے موقع پر ساری چیزوں کا آپ نے مشاہدہ کیا ہے. آپ نے دیکھا ایسا ماحول تھا، میدان محشر کا معاملہ، کوئی کسی کو پوچھنے کو تیار نہیں، کوئی کسی کو دیکھنے کو تیار نہیں، کوئی جنازے میں شریک ہونے کو تیار نہیں، کوئی جنازے کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، کوئی مریض کو دیکھنے کو تیار نہیں، کوئی مریض کے پاس جانے کو تیار نہیں. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. قرآن کہتا ہے میدان محشر ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا ماں سے، ماں بیٹی سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے بھاگیں گے. میرے دوستو میدان محشر میں ایسا ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. اللہ نے جھلک دکھا دیا. اللہ کہتے ہیں ہم آزمائیں گے مومنین کو، میرے دوست بزرگوں، اللہ والوں کو بھی آزمائیں گے. قرآن کہتا ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. قرآن کہتا ہے ہم آزمائیں گے، جان کو لے کر، مال کو لے کر، خوف ڈر پیدا کر کے ہم آزمائیں گے. دیکھیں گے میرا بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. میرے جوانوں یاد رکھو، آج آپ نے اگر اپنے اللہ کو، اپنے نبی کے اللہ کو یاد نہیں کیا، اپنے نبی کے طریقے پر زندگی آپ نے نہیں گزارا، اللہ آزمانا چاہتے ہیں. اللہ جگہ جگہ عذاب دے کر آزماتے تھے. اللہ نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. پوری دنیا آج حیرت میں ہے، پوری دنیا آج حیران ششدر ہے. پوری دنیا کی ساری طاقتیں ہیچ ہیں ایک ذرے کو سمجھنے کے لیے. اللہ کی ایک ذرہ طاقت کو پوری دنیا مل کر سمجھ نہیں پاتی ہے. میرے نوجوانوں یاد رکھو، دنیا کیا سمجھے گی خدا کی قدرت کو، خدا کی طاقت کو؟ دنیا کیا، پوری دنیا آج بھی پڑی ہوئی ہے، پوری دنیا ریسرچ کر رہی ہے، ایک ذرہ سمجھ نہیں پاتی ہے. آج نوجوانوں حیران ششدر ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں. نوجوانوں آج وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہم نے اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑا. نبی کی زندگی ہماری زندگی کے اندر نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، میرے دوست بزرگوں، اللہ کا پیغام آپ نے پہنچایا. اے لوگوں نمازیں ادا کرو، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ نے مقررہ وقت پہ نماز رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مقررہ وقت پر نماز رکھا ہے.
قرآن کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے اے لوگو نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ اگر اللہ نے نصاب کا مالک کیا ہے زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کو قرض حسنہ دو۔ میرے دوست بزرگوں، زکوٰۃ تو آپ کو دینی ہے کمپلسری، قرض حسنہ اگر اللہ کے دربار میں آپ نے خرچ کیا، اللہ کے دربار میں آپ نے دیا، ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، مدارس کی مدد کی، مسجدوں کا تعاون کیا، غریبوں کا، محتاجوں کا، بے کس کا، بیوہ کا، یتیم کا آپ نے مدد کیا۔ میرے نوجوانوں، یہ بہت بڑا ثواب ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کے یہاں آپ کے خزانہ ملے گا، اللہ کے یہاں اس کا اجر ملے گا۔ آپ نے قرض حسنہ دیا، اللہ کے یہاں اسٹاک ہے، یہ جمع ہے، اللہ کے یہاں ملے گا۔ اللہ فرماتے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ کہتے ہیں تم خرچ کرو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ، اللہ کہتے ہیں خرچ کرو، اعلانیہ بھی خرچ کرو تاکہ دوسرے لوگوں کو ترغیب ہو، چھپا کر کے بھی دو تاکہ تمہارا نفس ملول ہو، کہیں نفس اس میں نہ آ جائے میں خرچ کرتا ہوں، میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وَأَنفِقُوا، اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، قرآن کہتا ہے ایسے لوگ اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، فضول خرچیاں نہیں کرتے، بیجا خرچ نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے، گھروں میں بھی میانہ روی اختیار کرتے ہیں، خرچ کے اندر بھی فضول خرچ سے بچتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، قرآن کہتا ہے اے لوگو فضول خرچ نہ کرو، فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے اور شیطان اللہ کا نافرمان ہے، تم رحمان کے بندے بنو۔ قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، قرآن کہتا ہے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے بھی ہیں، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، راستے کے حق بھی ادا کرتے ہیں، راستے کا حق یہ ہے نگاہ نیچی کرتے ہیں، راستے کا حق یہ ہے کسی بے سہارا کی مدد کرتے ہیں، کوئی بوجھ لے کر جا رہا ہے اس کے بوجھ کو ہلکا کر دیتے ہیں، کسی کا بوجھ اٹھا دیتے ہیں، کسی کی مدد کر دیتے ہیں، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔